صفحہ نمبر 120 حدیث نمبر 81 آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اگر دین تعلیم کے دوران شاگرد سے کوئی ایسی چیز نظر آئے جو خلاف شرع ہو، خلاف آداب ہو، تو اس پر تنبیہ کرنا، اس کو متنبہ کرنا اور اس پر ناراضی کا اظہار کرنا شرعاً جائز ہے۔ ایک طرف ہمارا موضوع تو یہ ہے، آج جو حدیث ہماری زیر بحث ہے اس کا تعلق اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ زندگی میں ہمیں کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، کن چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور کن چیزوں کے ساتھ تعلق عارضی اور وقتی ہو اور اس کی طرف توجہ اتنی نہیں دینی چاہیے۔ عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال سلونی عما شئتم قال رجل من ابی قال ابوک حذیفہ فقام الآخر فقال من ابی قال یا رسول اللہ قال ابوک سالم مولا شیبہ فلما رأى عمر ما فی وجہہ قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اشیاء کے بارے میں، کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، جو سوال آپ نے پسند نہ کیا، نہ پسند کیا اسے۔ فلما اکثر علیہ غضب، جب کثرت سے ایسے سوال کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا سلونی عما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو تمہاری مرضی ہے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال حذیفہ، آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ابو کا سالم، تیرا باپ سالم مولا شیبہ ہے۔ فلما رأى عمر ما فی وجہہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ کیا آپ کے چہرہ انور پر غصے کا اظہار، قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ جب سوال کیے گئے جن کا تعلق عملی زندگی سے نہیں تھا بلکہ ایسی چیز کے متعلق تھا جو انسان کو ان کے بارے میں قریب بھی نہیں کرنی چاہیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کثرت سے سوال کیے گئے، یہ جو آیا منہ میں وہ اسی طرح کا سوال کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی ما شئتم، دوسری روایت میں موجود ہے الآن، اب مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ساتھ بولتے ہیں، وحی کے بغیر آپ تکلم نہیں فرماتے، آپ کی گفتگو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی تو آپ گفتگو فرماتے، گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ ان کے ہونے والے سوال اور ان کے جواب کا انتظام فرما دیا اور وحی کا بندوبست کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھ سے جو پوچھو گے میں وہ بتا دوں گا۔ ایک آدمی کہنے لگا میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھیے کوئی شخص بھی ہم میں سے یہ اپنی والدہ کے بارے میں پوچھے یا اپنے باپ کے بارے میں یہ پوچھے کہ ان کے تعلقات کیا تھے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ بیٹے ہونے کو یہ لائق ہے کہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کے سوالات خود ہی اٹھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ کے باپ کا نام حذیفہ ہے، یعنی حقیقت میں آپ کا باپ حذیفہ ہے، حذیفہ ہی ان کے باپ تھے، اتفاق تھا۔ دوسرے نے اس کو دیکھا دیکھی یہ پوچھا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ نے فرمایا تیرے باپ کا نام سالم ہے، شیبہ کا مولا غلام، اور واقعی وہی تھا، معروف بھی وہی تھا، معاشرے میں جانا پہچانا بھی اسی نام کے ساتھ تھا۔ الغرض لوگ پوچھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے لیے جو پوچھتا تھا اس کے متعلق سوال کر جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کر لیا کہ آپ کو یہ غصے کی حالت میں ناراضگی میں کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے ان سوالوں کے ذریعے ہم اپنی معلومات لے رہے ہیں، آپ خود سوال کر رہے ہیں جو ہمیں آ رہے ہیں سمجھ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو عرض کی معذرت کی کہ اس طرح کے سوال ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، انا نتوب الی اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سیدھی راہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ دو باتیں اس سبق سے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بارے میں قرآن پاک نے آداب بیان کیے، اور یہ آداب اس طرح ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ بجگہ موجود ہے، حتیٰ کہ پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا گائے کے ذبح کرنے کا قصہ، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کتنی بڑی ہو، یہ ہو، اونٹ پٹانگ قسم کے سوال، جس طرح کے سوال بنی اسرائیل نے کیے وہ انداز اختیار کرنے سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا۔ اتریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال جواب کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال جواب کیے تھے؟ اس پر امت کو تنبیہ کی کہ تم اس طرح کا طریقہ اور رویہ اختیار نہ کرو۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ہر قسم کی سوال، ہر قسم کی چیز کے متعلق سوال نہ کرو، اگر ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو پھر تم کو برا لگے۔ مثلا جس طرح یہ سوال تھا میرا باپ کون ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ زمانہ جاہلیت کی غلطیاں تھیں
کون اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرے اپنی والدہ کے بارے میں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر سب کے سامنے رسوائی ہو جاتی. تو آدمی کو ایسی چیزوں کے بارے میں قریب نہیں کرنی چاہیے. فرمایا ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ سوالوں کے جواب واضح کر دیے جائیں تو پھر تمہارے منہ اتر جائیں، تم اس کو اچھا نہ سمجھو. پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے پیغمبر سے سوال کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. پیغمبر سے ہم کلام ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. سورہ مجادلہ کے اندر 28ویں پارے کی پہلی سورت میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اگر اپنے پیغمبر سے بات کرنا چاہتے ہو، سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں اگر کسی آدمی کے پاس ہے نہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر ہے تو صدقہ کرو. مشکل آ گئی کہ پیغمبر سے بات کرنی ہر ایک کی وہ ممکن نہ رہے گی. پھر اللہ رب العزت نے اس حکم کو ان ہدایات پر ختم کیا. اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کیا تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ اللہ کے نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو؟ اگر ایسا مشکل ہے تو اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، اللہ نے تم پر رجوع فرمایا ہے، تو یہ حکم اور یہ مسئلہ اٹھا لیا ہے. اب تم نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. یہ ہمارے دین کی بنیادی چیزیں جن کی طرف توجہ دلائی کہ ان کی طرف تو یہ ان کی پابندی کرو. یہ ہے دین کے بارے میں بات. اگرچہ انسان کی عملی زندگی کے متعلق کوئی مسئلہ پیش ہو تو وہ پوچھنا چاہیے. کام کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، غسل کرنا ہے، مجھے درپیش ہے مسئلہ، میں پوچھوں ایسے ہو تو پھر کیا، ایسے ہو تو پھر کیا، ایسے نہیں تو ایسے کر لیں تو پھر کیا. اس طرح فردی کہانیاں اور فردی سوالات کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. ایک تو اپنی عملی زندگی کے بارے میں، اپنے عقائد کے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں جستجو کرو، اس کے متعلق سوالات کرو، اس کے متعلق آدمی کی توجہ ہونی چاہیے. وہ امور جن کا آپ سے تعلق واسطہ ہی نہیں. جی فلاں نبی کے دادے کا نام کیا ہے، فلاں نبی کا یہ ایسے کیا تھا، بھئی آپ کے معاملات میں کیا دخل؟ اب اس میں یہ پوچھیں گے کیا کریں گے؟ تلک امت ان کا دخلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اسی طرح بعض تاریخی ایسی چیزوں کو لے کے آدمی بیٹھ جاتے ہیں، یہ بتاؤ وہ واقعہ کس طرح تھا. چلو بھئی جس طرح بھی ہو، آپ کی عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. آپ کی عملی زندگی سے اس کا تعلق ہی نہیں، تو ایسی چیزوں سے انسان کو سوال سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کثرت السؤال وعن القیل والقال واضاعت المال. اللہ اکبر. آپ کی باتیں بڑی پیاری. 3 چیزیں بتائیں، 3 چیزیں. کثرت سے سوال نہ کرو، نہان کثرت سوال ہے، کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا. ان القیل والقال، ایسے کیلو کال کرنا، جی ایسے ہو، فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے، کیلو کال کرنے سے منع کیا. اپنے مال کو ضائع کرنے سے اللہ نے منع کیا کہ اللہ نے مال کو دنیا کا ایک ذریعہ بنایا ہے
دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، مال کی حفاظت کرو۔ مال کی محبت اس سے روکا ہے، لیکن اپنی جگہ پر مال حاصل کرنا، مال کمانا، مال کی حفاظت کرنا یہ اپنی جگہ پر مطلوب ہے، بلکہ اگر ضائع کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے مال کو ضائع کرتا ہے فضول خرچی میں، ناجائز کاموں میں، تو اللہ رب العزت تو اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ اپنے مال بے وقوفوں کے ہاتھ، جن کی عقل سمجھ نہیں ہے، ان کے سپرد نہ کرو۔ کیوں؟ آپ کے مال ضائع ہو جائیں گے یا ان بچوں کے مال ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، مال کی حفاظت، اس کو اللہ نے تمہاری زندگی کا قوام بنایا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ انسان کو اپنی عملی زندگی سنوارنے کے لیے بات کرنی چاہیے، فرضی کہانیاں، قصے، ان کے بارے میں پوچھنا، ادھر وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا قانونی طور پر ایک حکم ہوتا ہے، مثلا نسب کا ثبوت۔ نسب ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے قانون ہے کہ شادی کے بعد اگر 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو بچہ ہر صورت اس کا نسب خامد کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اب ان چیزوں کے بارے میں قرید کرنا کہ یہ کس طرح نسب ہے، یہ ڈی این اے کراؤ، یہ کراؤ، یہ کراؤ، جس طرح آج کل عام شکوک و شبہات کا شکار ہو کر گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے اور اپنے تعلقات خراب کیے جاتے ہیں، یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ شرعاً قابل قبول نہیں۔ آدمی کو جب ایسی چیز ہو تو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، حالات دیکھے اور جو فیصلہ کرنا ہے عملی زندگی میں فیصلہ کرے۔ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے اندھیرے میں سے چلانا، کسی کے بارے میں شک و شبہ کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں، اور کسی کے نسب کے اوپر تان کرنا یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کہے کہ جی فلاں کا تو نسب صحیح نہیں ہے، یعنی باپ کی طرف نسبت اس کی درست نہیں ہے، یہ اس طرح کا تانا یہ دینا کسی کو، نعوذ باللہ، جس طرح ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، یہ ایسا بچہ ناجائز بچہ ہے، لفظ یا حرام کا بچہ ہے، اس طرح کی باتیں بغیر دلیل کے کرنی یہ قطعاً کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمان کا تحفظ اور مسلمان کی عزت اور اس کا ناموس کا تحفظ یہ اسلام نے کیا ہے۔ اسی لیے جب ایسے سوال کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ یہ آپ نے تنبیہ کے لیے کہا تھا کہ پوچھ لو میں بتاتا ہوں۔ 2 آدمیوں نے بے سمجھی میں سوال کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح ان کو بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ ہم نے غلط رویہ اختیار کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے، کہنے لگے انا نتوب الی اللہ، بلکہ بعض دوسری روایتوں میں یہ ہے قال رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا محمد نبیا، یہ پڑھا کہ ہم اللہ کے رب ہونے، دین کے اسلام ہونے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پر راضی ہیں۔ انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر ناراض ہو، تو آدمی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو بصیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی وہ عام صحابہ کو حاصل نہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تھی۔ جو مقام ان کو حاصل تھا وہ عام لوگوں کو حاصل نہ تھا۔ ایک اور موقع ہے، اس پر آپ پر سوال کیا گیا کیف تصوموا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں، نفلی روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ کسی آدمی کی ذات کے بارے میں پوچھنا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں، مثلا اگر آپ جس طرح روزے رکھتے ہیں آپ اس طرح رکھ سکیں گے؟ مشکل ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کے گھٹنوں کو پکڑ کے کہنے لگے رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا، یہ اسلام کا اعادہ کیا، اور پھر کہا ہے یا رسول اللہ اگر نفلی روزے کوئی آدمی رکھنا چاہے تو اس کو کیسے روزے رکھنے چاہیے؟ سوال کا انداز مسئلہ وہی ہے، ایک ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک ہے یا رسول اللہ اگر کسی نے یہ کام کرنا ہو تو اسے کس طرح کرنا چاہیے۔ سوال کا لہجہ، سوال کا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدل دیا۔ جب وہ سوال اس طرح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے یہ روزہ یہ روزہ یہ روزہ، آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو وہ آدمی کو اپنی عملی زندگی میں جو مسئلہ پیش ہو اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ پیش کرنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ کہتے ہیں حسن سوال من حسن العلم، آدمی کا اچھے طریقے سے سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا، یہ اس کے ادب اور اخلاق اور علم کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو سمجھ ہے، یہ اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سوال کرنے کا سلیقہ اس کو آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے بارے میں ایسے ہی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری عملی زندگی اس کے اندر نکھار پیدا ہو اور ہماری عملی زندگی میں ہمیں پیش آنے والے مسائل ان کا حل ہو۔ ایسی فضولیات سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔